اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تفسیر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے، اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے، نیچے ہے، یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا، اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے۔ کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا، اس کے راستے سے یہ نکل گئے۔ اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے، اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں، وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ تھی کیفیت، اور معجزانہ کیفیت تھی، یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے، تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے، اس ساحل پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں، اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آیت نمبر 52۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ترجمہ۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی۔ من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ تفسیر۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ تفسیر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیانن۔ ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے، ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا ہمیں کیا پتا۔ اب دیکھیے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی۔ یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا۔